حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کسی نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن کیا، کسی نے دیکھا، تو اس کسی نے جو ہے آگے بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہوگا؟ تو آئیں اسی دنیا میں چلتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، کی ہی دنیا میں چلتے ہیں اور ان کا رویہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور اسی دنیا سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی روایت ایسی پہنچی کہ انہوں نے بتایا ہو کہ میری روایت کے معاملے میں کیا رویہ کیا اختیار کرنا ہے، یعنی اسی پرنسپل پہ کہ حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن سے ظاہری بات ابتدا میں وہ بیان ہو رہی ہے، وہ اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے، تو علم کے طالب علم کے طور پر کہ ہمارے لیے سب سے مفید یہ رستہ نہیں ہوگا؟ اچھا، کیچ 22 آ گیا نا، بڑے مزے کی بات آ گئی ہے۔ یعنی ہمیں وہی بتا دیں جن کی باتیں ہیں، وہی بتا دیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ ان دو صورتوں میں، یہ جو آپ نے بریک سے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سورس میں شامل نہیں کر رہے، تو میں نے کہا جملہ مجھ سے مت کہیں آپ، اس لیے کہ ہم نے تو 7 قسطوں میں بات شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، بات ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، تو یہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس دنیا میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے صحابہ موجود ہیں، اور گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ حدیث۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سن لیں پھر غور سے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں، ان ہزاروں روایتوں کو حدیث کی کتابوں سے ہم نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کی سند کو دیکھا، صحت کو دیکھا، یعنی علمی طور پر یہ اتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، جن کو ہمارے ہاں حدیث کی سند اور ذوف کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ان میں سے چند چنیدہ واقعات، 8-9 واقعات میں چھوٹے چھوٹے سے صحابہ کے رویہ، رسول اللہ کی باتیں حدیث کے بارے میں، اس کو میں نے جمع کر لیا، تو گویا یہ ہزاروں روایات کا خلاصہ ہے۔ پہلی روایت ہے مسند احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی 1413 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں دوسرے حضرات کو رسول اللہ کی باتیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی حدیثیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ سب صحابہ باقی ادھر ادھر سے میں سنتا ہوں کچھ لوگ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صاحبزادے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں ان کی باتیں، لیکن میں اس لیے ڈرتا ہوں یہ باتیں بیان کرنے سے کہ آپ سے ہی میں نے ایک بات سن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن رکھی تھی اپنی باتوں کے بارے میں۔ کیا بات تھی؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ ٹھیک ہے، ایک روایت آ گئی آپ کے سامنے۔ اس روایت سے 2-3 نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے میں متردد ہے، یعنی ان کو یہ تردد لاحق ہے کہ وہ باتیں بیان نہ کریں۔ تردد کی وجہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہ وجہ بیان نہیں کر رہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے خبردار کر دیا تھا کہ میری باتیں عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں بھائی، ان کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنا، کیونکہ غلط بات اگر مجھ سے منسوب ہو گئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ چلیں غلط نہیں ہے تو صحیح بیان کر دیتے۔ ہاں بالکل، کہ صحیح بیان کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں، میں بیان ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں غلط بیان نہ کر دوں۔ ہاں، لیکن وہ کوئی بات ہی بیان نہیں۔ اور ان کے بیٹے کا سوال بھی یہی ہے کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ یہ بھی نہیں کہ کثرت سے بیان کیوں نہیں کرتے، یا یہ کہ آپ نے کوئی ایسی بات بیان کی تھی جو غلط ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ کیا بات واضح ہوئی اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام کے اندر جو جلیل القدر ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کا رویہ کیا ہے روایت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ دین کا سورس قرآن و سنت ہے۔ نمبر 1 کنکلوژن یہ، اگر دین کا سورس قرآن و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہے تو صحابی کی یہ بات، آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ کو کیا کہا ہے؟
کہ اگر تم نے میری بات پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی کمی اضافہ کیا تو فما بلغت رسالہ، اور تمہاری رگ جان پکڑ کے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں گے۔ پاؤز کر لوں ایک سیکنڈ؟ جی، میں ایک عام آدمی کے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ پوری طرح میرا پیغام پہنچا دینا، جی کا مطلب یہ ہے کہ کمی بیشی نہ رہے نا، کوئی لوپ ہول بھی نہ رہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، کیونکہ احادیث کا بھی ریکارڈ نہیں تھا، تاریخی ریکارڈ مرتب ہوا ہی نہیں تھا، ایک شخص یعنی دنیا کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن اور سنت میں وہ دین پورا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا، کوئی بات کہتے ہوئے سنا، کو آگے بیان کرنے کے حوالے سے جو رویہ ہے اس کی ڈیٹیل اس حدیث میں ملتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا۔ اب میرے سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا رسول اللہ کو کبھی کچھ کہتے سنا تھا، کبھی کچھ دیکھتے ہوئے دیکھا، کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرے سے پوچھ رہے ہو، میں نہیں بیان کروں گا۔ جی، اگر یہ صحابی یہ جانتے بوجھتے کہ وہ دین کا سورس ہے یہ جملہ کہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ یا اگر یہ سورس بھی ہو دین کا، پہلی بات تو یہ کہ یہ نفی اس بات کی کر رہا ہے کہ یہ سورس ہو سکتا ہے، بیکاز اگر یہ سورس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے تک یہ وجود میں نہیں آیا۔ یعنی یہ سورس اگر ہے تو صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کرتے ہوں گے باتیں، میں نہیں کرتا، اور یہ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، جو بڑے صاحب جلیل القدر صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر، آپ کو معلوم ہے ان سے کل کتنی باتیں؟ 30-40 بس 30۔ ہاں، ویری گڈ پوائنٹ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور تھی، وہ غار ثور تھی نا جس میں غار ہرا، غار ثور کے ساتھ تھی، ہجرت کے ساتھ تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی کلوز ترین انسان کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور آپ یہ دیکھیں جب وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں 30-40 تو وہاں پر بھی کسی نے کوئی سوال کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بارے میں کوئی بات آپ سے کہی تھی، تو آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ایک روایت ہے۔ روایت کا خلاصہ کیا ہوا کہ صحابی کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کوئی شخصیت کو مجروح نہیں کر رہے کہ وہ کہیں کہ میں رسول اللہ کی باتیں بیان نہیں کرتا، میں نہیں مانتا ان سے، دین نہیں لیتا۔ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ دین قرآن و سنت کے انہی سورسز میں بیان ہوا ہے۔ آگے چلیں، انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ آپ کا ہی ارشاد ہے، جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گا۔ صحیح بخاری رقم 108۔ سیدنا عثمان نے فرمایا خدا کی قسم مجھے جو چیز رسول اللہ کی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یاد نہیں ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری نسبت اس بات کی طرف کی جو میں نے نہیں کہی تھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مسند 83 رقم 80۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات کی نسبت میری کی پھر اس کا انجام بھی جہنم میں ہو۔ صحیح بخاری رقم 1291۔ ابو قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی تھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مسند احمد رقم 2000 بلکہ 22,583۔ I'm telling you، سوری آپ کا تسلسل کاٹ رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں پھر وہی جو آپ کلیریفائی کر چکے ہیں بات آئی ہوگی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں باندھنا میری طرف، یعنی کہ صحیح بات آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان کہ جھوٹ صحیح کی بات ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں مجھے بہت یاد ہیں لیکن میں ڈرتا ہوں اگر بتایا تو کوئی بات غلط نہ ہو جائے یا غلط طریقے سے لینا لی جائے، تو اگر یا اس کو دین نہ سمجھ لیا جائے، ایسی چیز جو قرآن و سنت میں نہیں۔ اگر کوئی چیز دین کا سورس بن رہی ہے اور اس کے اندر اتنا شک ہے کہ اس کو بیان کرنا اس کو صحیح غلط کر سکتا ہے تو اس سے ناقص تو دنیا میں کسی چیز کو سورس بنانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ خوبصورت بات ہے یہی، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو الفاظ نہیں آ رہے تھے ذہن میں، یو ڈسکرائب اٹ ان اے ویری ویری نائس وے کہ اگر جلیل القدر صحابہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، حضرت عثمان جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم باتیں نہیں بتائیں گے اس لیے کہ کل کلاں غلطی سے لوگ اس کو دین نہ بنا لیں، یعنی کہ سورس آف دین نہ بن جائے، اٹ آلسو ٹیلز یو کہ دے فورسا اٹ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، بیان کرو، لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت نہ کرو۔
یاد رکھو جس نے جانتے بوجھتے پہ مجھ سے جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. مسند ابی اعلیٰ 1209. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں تو فرماتے ہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو رسول اللہ کی باتیں ممبر پہ بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں. رسول اللہ کی طرف نسبت ہوئی ہوئی بات. ہاں یعنی ایک صحابی یہ بتا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا. ہاں میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا, ان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بتا رہے ہیں. دوسرے صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ تبصرہ فرما رہے ہیں. فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا ہے. تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہے یا ہلاک ہونے والا. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو. اللہ اکبر. ٹھیک. تم عنقریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے. یہ بھی رسول اللہ کی بات ہی بتا رہے ہیں. سو پروفیٹک. سو یاد رکھو جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جس نے میری بات اچھی طرح یاد رکھی ہو بیان کرنا چاہے تو ضرور بیان کر دے. آخری روایت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو. جس نے میرے حوالے سے کوئی چیز قرآن کے سوا لکھی وہ اسے لازماً مٹا دے. اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لکھنے کی اجازت بھی دے دی. یہ جو ساری روایتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ روایتیں کچھ نتائج بیان کر رہی ہیں. ابھی ہم کچھ نہیں کہتے, ہم آئیں گے اس پہ کہ ہمارا حدیث کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ صحیح روایتیں ہیں, یہ ساری سندن صحیح روایتیں, حدیث کی سائنس کے لحاظ سے یہ صحیح ہے, صحیح روایتیں, بے غبار روایتیں, ان کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا. یہ ساری روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پہ لکھنے سے روکا تو اگر کوئی چیز دین کا سورس تھی تو اس کو تو اسی اہتمام سے رکوانا کیا لکھوانے کا اہتمام کرنا چاہیے نا. روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ کاتبین وہی لکھ رہے ہیں, لوگ قرآن مجید لکھ رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کسی موقع پہ آپ نے کوئی بات دیکھی سنی سمجھی اور جا کے لکھ دی تو رسول اللہ نے روک دیا. اگر کوئی چیز سورس بننے کی صلاحیت رکھ رہی تھی یا اس کو رسول اللہ نے بطور سورس انیشیٹ کیا تھا تو روکنا اصل میں دین کی اشاعت کو روکنا ہے. دین کے اور قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا اگر یہ کام کیا تو رگے جان سے پکڑ لیں گے. پہلی بات. دوسری بات صحابہ کا رویہ کیا سامنے آ رہا ہے کہ وہ دین کی باتوں کو آگے پہنچانا تو لازم سمجھتے ہیں, اس پہ جانے دے رہے ہیں, اس پہ زندگیاں قربان جانے دے رہے ہیں. سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر بکری کی رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دی تو جنگ کروں گا میں. اور صحابہ نکلے قادسیہ کے میدان میں اور روم و ایران تک پہنچ گئے ہیں رسول اللہ کے اور قرآن کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن رسول اللہ کی نسبت سے سنی سنائی ہوئی باتیں ان کے بارے میں کیا ان کا یہی رویہ ہے؟ تو صحابہ کا جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو بطور دین کا سورس یا ماخذ ریسیو نہیں کر رہے, اور اس احتیاط کے ساتھ کہ اس میں کوئی بات رسول اللہ کی نسبت غلط بیان نہ ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان کرتے ہوئے تردد کا شکار ہے, رکے ہوئے ہیں. اور اس خوف میں ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات بیان کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنائی ہے تو ہم یہ باتیں بیان ہی نہیں کرتے. ایک پوائنٹ اور ادھر یہاں پہ آتا ہے کہ جو ایٹ لیسٹ میں سمجھا ہوں ایز مائی اون نقطہ نظر ٹو سی اسلام کہ جو حضرت ابو بکر کا رویہ تھا, میں حضرت ابو بکر کو ایز اے رول ماڈل لے رہا ہوں بیکاز in my opinion he was the closest to the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں غلط ہوں اس بات پہ؟ صحیح ہوں. بالکل صحیح. ان کا جو رویہ تھا کہ جب انہوں نے کچھ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی, جب ہم ان کی کچھ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ بڑا کوئی شدید موقع آن پہنچا تھا, یعنی کہ کسی کیس کا فیصلہ کرنا تھا, لوگوں میں کسی چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں اشتعال پایا جاتا تھا یا ان میں کنسنسس نہیں ہو رہا تھا. بہت ہی مجبوری کے عالم میں حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہتھیار کے طور پہ کہتے تھے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے یا سنا تھا کہتے ہوئے, یعنی کہ بہت ہی مجبوری میں آپ بتا رہے ہیں. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریکارڈ ہے جو آپ آگے ایکسپلین کریں گے وہ صحابہ نے خود ایز اے گائیڈنگ ٹول لیا,
ایز اے گائیڈنس لی رادر دین کے سورس. مطلب ان کے رویے سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کئی معاملوں میں یا لوگوں کو پروو کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا کیا تھا کے طور پہ لیا, نہ کہ دین کے سورس کے طور پہ لیا ہے اس کو. تو یہ تو بڑا کلیئر ثابت ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں جو ہم نے راہ اختیار کی, جو میتھڈالوجی اختیار کی حدیث کو سمجھنے کی, وہ میتھڈالوجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایات کے بارے میں اپنے بیانات. گویا حدیث کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے, حدیث کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. اس میتھڈالوجی کو ہم نے اڈاپٹ کیا بطور طالب علم کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و عمل کی روایات کے بارے میں لوگوں کو کیا تلقین کر رہے ہیں, اور آپ کے اولین مخاطبین خود اس بات کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اب اس کے بعد آتے ہیں ان روایات کی حقیقت کے اوپر. چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاشرے میں ہوں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے گفتگو نہ کریں؟ پاسبل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے, جیتا ہے, اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں, لوگ اس سے ملتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں اور وہ گفتگو کرتا ہے, وہ بہت سارے معاملات میں رائے دیتا ہے, بعض معاملات میں اجتہادات کرتا ہے, بعض معاملات میں اپنے ذوق کی چیزیں بیان کرتا ہے, بعض معاملات میں طبی نسخے بیان کر دیتا ہے. پھر وہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہو تو وہ ان سے مل کے ان کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے جس کی بڑی مثال آج کے دور میں لوگ ہم سے کمپیریزن نہیں ہے, علامہ اقبال دیکھ لیں. نہیں, علامہ اقبال ہیں, جو دنیا سے گئے تو کتابوں کی کتابیں ہیں کہ علامہ اقبال شام کی گفتگوؤں میں یہ کرتے تھے, یہ کہتے تھے. فقیر سید حسین نے اور بتایا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ حسن نے کہ کیسے وہ اپنی زندگی کے احوال گزارتے تھے. اس کو چھوڑیں, ہم عام لوگ ہیں, ہم عام علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں گاندھی صاحب کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں, یا کوئی اور علم ہو تو کیسے. دنیا کے اندر ایک بہت نیچرل, بہت فطری امر ہے کہ لوگ زندہ ہستیوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو ان کی گفتگویں, ان کی باتیں سنتے بھی ہیں, اور عام لوگوں کے بارے میں کیا کہ خدا کا رسول اثر لیتے ہیں. دین کا سب سے بڑا عالم, دین کا سب سے بڑا عالم, اس کائنات میں خدا کی آخری حجت اگر کوئی بات بیان کر رہی ہے تو لوگ اس کو سنیں گے بھی, لوگ اس کو محفوظ بھی کریں گے, لوگ اس کو بیان بھی کریں گے, بڑے شوق سے بیان کریں گے. اب اس کے بعد دو چیزیں دیکھیں آپ. یہ جو عمل ہو رہا ہے بیان کرنے کا, محفوظ کرنے کا, سننے کا, سمجھنے کا, اس میں انیشیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا لوگوں کی طرف سے ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے, میں بات مکمل کروں. یہ ایک نقطہ اگر واضح ہو جائے, دوبارہ ایکسپلین کریں کہ انیشیٹو کس کا تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا, محفوظ کرنے کا, انیشیٹو کس کا؟ ایک اور مثال اس کو ذرا سلیس کریں. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا, دنیا کو پہنچایا, اس کو محفوظ کرنے کے طریقے بتائے, اہتمام کیا, سنا, لکھوایا, پڑھایا, اس کو دہرایا, سب بالکل ٹھیک. تو یہ انیشیٹو کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سنت آپ نے جاری فرمائی, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ 23 سال نماز پڑھی, بالکل روزہ رکھا, حج سب کو بتایا, عمرے کی ہیں, قربانی کی ہے, خطبہ حجۃ الوداع میں کہا بھی صحیح کیا, ساروں کو باتیں پہنچاؤ, سب ہو گیا. اس میں انیشیٹو کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کو یہ انیشیٹو تفویض کیا ہے, دیا ہے, ڈیوٹی ہے ان کی اس چیز یہ کرنا ہے. آپ نے کہا اگر نہیں کیا تو فما بلغت رسالہ, یہ انیشیٹو ہو گیا. یہ جتنی باتیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہیں, اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حقائق کے طالب علم بن کر اس کو ایکسپلور کریں. یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ کیا بتاتی ہیں کہ ان میں انیشیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, انیشیٹو لوگوں کا ہے. اس انیشیٹو کو ہم غلط نہیں کہتے, ایگزیکٹلی, وہ ایک نیچرل انیشیٹو ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق زمین اور آسمان کا پڑ جاتا ہے. اگر انیشیٹو رسول اللہ کا ہو تو پھر یہ صحابی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مجھے بھی یاد ہے, میں اس خوف سے نہیں بتاتا ہوں. بھائی دین میں بالکل نہیں بتاتا, یہ دین کے سورسز ہیں, کیسے نہیں بتاتے آپ؟ احتیاط کریں جس طرح قرآن میں احتیاط کی, حفاظت کی, یاد کیا. کیا قرآن بھی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ خدا کی طرف غلط چیز منسوب نہ ہو جائے؟ کیا سنت بھی اس طرح چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول نے جو عمل دیا تھا غلط منسوب نہ ہو جائے؟ جو وہاں احتیاط کی وہ یہاں بھی کر لیں. یہ احتیاط یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں ہے. یہاں پر ایک روایت, چونکہ ہم رسول اللہ کے اسوے سے سمجھ رہے ہیں حدیث کیا ہے, کوئی پلٹ کے رسول اللہ کے اسوے سے ایک انیشیٹو بیان کر سکتا ہے. بڑی مشہور ایک روایت ہے
کہ جی کہ ان قریب میری امت میں لوگ ہوں گے جو تکیے لگا کے, وہی والی ہے جی جو تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, تو وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے, ہم تو صرف قرآن مانتے ہیں. آپ نے جتنی میں نے ایک دفعہ دوبارہ, یہ میں صرف نمبر بنا رہا تھا براؤنی پوائنٹس کے, مجھے یاد ہے, لیکن یہ دوبارہ بتائیں آپ ذرا. جتنی روایتیں میں نے بتائی ہیں, کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھائی اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا انیشیٹو نہیں ہے, صحابہ کے عمل سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا انیشیٹو نہیں ہے. کوئی 20 بیان کر رہا ہے, کوئی ایک بھی نہیں بیان کر رہا ہے, کوئی 10 بیان کر رہا ہے. بالکل فطری چیزیں, نیچرل چیزیں ہو رہا ہے. دین کے سورس کے طور پہ اگر آپ نے انیشیٹ نہیں کیا تو پھر ایک دوسری روایت تو اس سے مختلف بات. میں ایک کوشچن ڈال دوں لوگوں کے دماغ میں جو آ سکتا ہے, اس کا آپ جواب دیں. ایگزیکٹلی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, مجھے پتا ہے عام لوگوں میں, کہ ایک سیکنڈ آپ نے کہہ دیا نا, روایتیں بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے, آبویس بات ہے, اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے تو جہنم میں جلیں گے. صحابی جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کا رویہ میری سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے کہا جی ایک کام ہے میں تو کر ہی نہیں رہا, میرے سے غلطی نہ ہو جائے کہیں پہ. لیکن دیکھیں نا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کی گئی بات ٹھیک ہے, پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے دیکھا ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, جھوٹ بھی نہیں ہے, لگ رہا ہے ٹھیک ہے, سند بھی پوری ہے, تو پھر میں کیوں ریجیکٹ کروں, میں دین کا سورس نہ مانوں اس کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ان قریب لوگ آئیں گے جو گاؤں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے, میری بات پہنچے گی کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن نے لکھا. بالکل ٹھیک ہے, اس پر بات کرتے ہیں. یعنی صحابی اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو جھوٹ نہ پہنچے, تو میں نے جو بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ وہ دین کے پھر سارے سورسز میں کانسٹنٹ ہونا چاہیے. چلے نا, وہ بہت کیئرفل تھے, ایک انڈیویجول مثال, وہ کیئرفل تھے, حضرت ابوبکر بھی بہت ہی ہائپر کیئرفل. وہ کیئرفل تھے تو وہ کیئرفل قرآن کے بارے میں زیادہ ہونا چاہیے, وہ سنت کے بارے میں سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر سورسز کے معاملے میں کیئرفل ہیں وہ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سورس کے معاملے میں کیئرفل ہیں اور دوسری کی اشاعت کے لیے زندگی وقف کی ہوئی, زندگی وقف کر دی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں, زندگی وقف, یہ کانٹرڈکشن تو نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ سوری میں اس پہ نہیں بات کر. ہاں, اب آتے ہیں اس روایت پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگ بیان کرتے ہیں بالعموم. چونکہ ہم نے جو میتھڈالوجی اپنائی ہے وہ میتھڈالوجی ود ان دا کانٹیکسٹ آف پروفٹ ہے, حدیثوں سے حدیث کو سمجھنا, جس کو میں نے, یہ کوئی باہر کی نہیں ہے, یہ فریم ورک جو سمجھنے کا ہے, اندر سے اس کی نوعیت کیا ہے, صحابہ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے, اس روایت سے ہی, یعنی یہ روایت اصل میں پیش کی جاتی ہے بالعموم حجیت حدیث کے باب میں کہ حدیث دین کا سورس ہے. یہ روایت ہی یہ بتا دے گی کہ حدیث کا کیا مقام ہے, حدیث کو سمجھنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں, اور حدیث کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سورس انیشیٹ نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ کیس ہے. دیکھیں مشہور روایت ہے, خیبر کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا, لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے لیزی ہو کر اور اپنی زندگی میں مگن, اور ان کے سامنے جب میری کوئی بات پیش کی جائے گی تو کہیں گے بھائی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. تو ان کو یہ بتا دو کہ جس طریقے سے قرآن ہے اس طریقے سے میری ہدایات ہے, میرے اوامر اور نواہی. رک کے چلنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ آ گیا. حدیث ہمارے طرف ایک پہنچی جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے, اور میری حدیث ان تک پہنچے گی اور اس کو ریجیکٹ کریں گے اور کہیں گے جی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. یہاں تک ہم آ گئے. یہاں تک اس حدیث کو اگر آپ باندھ لیں تو صحابہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ لیں, لیکن ہماری ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں. بالکل. ان باتوں کو پھر ہم اس کی روشنی میں توجیہ کریں گے, ہم کہیں گے لوگوں نے شاید غلط نقل کر دی ہیں, اصل میں بات وہی تھی جس میں ان سے بھی شاید غلطی ہو گئی ہے, ہم تک پہنچنے میں غلطی. اس کو میں ایک اور طرح ڈالتا ہوں, I'm sorry, ہم آج کی ایپیسوڈ تھوڑی ایکسٹینڈڈ ہوگی 20 منٹ. اب اگر میں اس کو دیکھوں روایت کو بالکل علیحدہ کر کے دیکھوں, یعنی کہ اس کو میں ہٹا دوں کانٹیکسٹ سے بھی, یہ بات کب کہی گئی تھی, کہاں کہی گئی تھی, کس کو کہی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, میں اس کو چھوڑ دوں تو بہت کلیئر ہے. یعنی کہ میں اس کو مان لوں گا پہلے کہ حدیث سورس ہے, اور اس روایت کی روشنی میں پھر میں جاؤں گا واپس اور کہوں گا کہ یار یہ سورس ہے دین کا, آپ لوگ غلط ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو روایت ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کیا کیا, جو ہم دنیا کے اندر کوئی بھی روایت سامنے آتی ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں, اس کی تمام رپورٹنگز کو جمع کیا, اس کے موقع محل کو دیکھا, اس کی آڈینس کو دیکھا, اس کے اطلاقات کو دیکھا, اور اس موقع پہ پوری گفتگو کیا ہوئی تھی, کیا باقی صحابہ نے نقل کی, جب اس کو جمع کیا تو واقعہ کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ کیا بتانے لگے ہیں, I'm sorry this has to be spoon fed to people, I'm really sorry. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی روایت جب آپ نے, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی بھی بہت آگے چلی گئی ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, جب تمام اس پرٹیکولر روایتوں کی باقی ویریشنز جمع کی تمام کتابوں سے, تو جو پوری روایت آئی وہ کیا ہے,
کب کہی گئی, کس کو کہی گئی اور کیوں کہی گئی, اب آپ ایکسپلین کریں گے جس سے ایک دم مفہوم ہی بدل جائے گا اس کا. تو وہ روایت یوں ہے کہ جس وقت خیبر میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر کا سردار باہر نکلا. یہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں. اور خیبر کے سردار نے کہا کہ آ گئے ہو تم لوگ ہمیں مارنے کے لیے, ہماری عورتوں کو گھروں سے اٹھانے کے لیے, ہمارے بچوں کو لے جانے کے لیے, ہمارے درختوں کو جلانے کے لیے, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیونکہ جنگ کا موقع تھا نا, جنگ کا موقع ہے, تم لوگ یہ کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. تھوڑی تفصیل سے میں بات کروں گا. چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا نماز پڑھو. ماشاءاللہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سب کے سامنے. سب کے سامنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنگ کا موقع ہے, غزوہ خیبر, تم لوگ یہاں آئے ہوئے ہو. اس موقع پر یہ ایک الزام ہے جو سامنے آ گیا ہے کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھا تم لوگوں نے اس نے کیا کہا ہے ہمارے بارے میں. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کسی اہل کتاب کے گھر میں داخل نہ ہونا, کسی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرنا, کسی کے راشن غلے کو ہاتھ نہیں لگانا, اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنگ کا موقع ہے, جنگ کا موقع ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, لڑیں گے, جیتیں گے, مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا. اس موقع پر مسلمانوں سے اس سے پہلے عہد کے موقع پر غلطی بھی ہو چکی ہے جس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے. اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ کام کر گزریں اور اس مال غنیمت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں, اور کوئی دوسرا آ کر ان کو یہ بتائے کہ رسول اللہ نے تو اس بارے سے منع کیا تھا تمہیں, تو وہ آگے سے کہیں کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں, میری اطاعت تم پر لازم ہے, میرے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا تم پر لازم ہے. میں جس معاملے میں نزاع ہو جائے, فیصلہ غلط بھی کر دوں تو دل میں تنگی بھی نہیں محسوس کرنی. میں اللہ کا رسول ہوں, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, میرا ہر حکم ہر بات وہ خدا کی طرف سے, اس کو ماننا ہے. تو کوئی شخص عذر لے کر میرے پاس نہ آئے کہ بھائی یہ تو اللہ کے رسول کی ہدایت ہم تک نہیں, ہمارے پاس تو قرآن ابھی تک آپ اپنے الفاظ نہیں بول رہے, وہ روایت کے الفاظ. اس روایت پہ میں نے تفصیلی طور پہ ایک الگ سی ویڈیو بھی بنائی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں تمام طور کا استقصاء کیا ہے. تو روایت آخر میں یہ کہتی ہے کہ میری ہر ہدایت, ہر حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید ہے. گویا روایت نے وہ بات بیان کی جو 7 قسطوں سے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. اب یہاں آئیے اس کو ڈیکوڈ کیجئے. اس میں سے جو مطلب آپ نے بیان کیا یا کسی اور نے نکالا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر مجھے کوئی تیسرا آدمی کوئی بات بیان کر دے اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پہ میں ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا, اور کسی نے انکار کیا اور یہ کہہ دیا کہ بات مجھ تک نہیں پہنچی, تو میں بتا رہا ہوں قرآن کی طرح ہے. ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک سیکنڈ, بڑا نازک موقع ہے. جی ٹھیک ہے, ذرا آڈینس کو بھی دیتے ہیں 5 سیکنڈ سمجھنے کے لیے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نقطہ اور کہہ دوں, نازک مطلب یہ جو بات کہی رسول اللہ نے باریک, یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ اپنی اطاعت کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, میری اطاعت. تو ان کے درمیان کھڑے ہو کے زندہ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں سن لو یہ, کیونکہ اس اطاعت کا پابند کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو ایسے مان لیں جیسے لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ کبھی بھی میری نسبت سے کوئی بات کرے تو لوگ اس کو اگنور کریں گے اور کہیں گے ہم نے قرآن میں کہاں دیکھا. لیٹس فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگری کہ یہ واقعی چلیں اب دی ایک بات مان لیا. ٹھیک, 1 منٹ کے لیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی مجھ تک رسول اللہ کی ایک بات پہنچی اور میں مطمئن ہو گیا علمی طور پر, عقلی طور پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے. آپ نے فرمائی تھی, علمی طور پہ مطمئن ہوگا نا. میرے اطمینان تو یہ ہوتا ہے دنیا میں, بھائی میں نے صحابہ کو دیکھ لیا, میں نے سند کو دیکھ لی, میں نے راوی کا حافظہ دیکھ لیا, میں نے اس کی عدالت دیکھ لی, میں نے اس کی ثقافت دیکھ لی, کوئی شذوذ علل نہیں ہے روایت میں مطمئن ہو گیا. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ تک پہنچے اور آپ مطمئن ہو جائیں اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی بات ہے
اور آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں تو جو وعید اس روایت میں ان لوگوں کے لیے سنائی گئی آپ کے لیے بھی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سلیس اردو میں کہ اس روایت کو اس طرح ہی مان کے آج بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوئی بات پہ اوپر میں علمی طور پہ مطمئن ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واقعی ہیں, اور پھر میں نے اس کو مسترد کر دیا. سمجھنے میں غلطی نہیں, میں نے کہا جی میں نہیں مانتا, تو آج بھی وہی بات اطلاق ہوگی. کیوں کہ آپ نے خدا کی بات کر, جب ہم نے کہا کہ یہ دین کا سورس نہیں ہے تو پھر کیوں ہوگی؟ ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پھر دین کا سورس کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے نا کہ آپ نے تو بھائی حسن صاحب ایک طرف سے جو ہے یہ کہہ دیا کہ دین کا سورس نہیں ہے, اور دوسری طرف سے یہ کہہ دیا کہ اگر اطمینان ہو جاتا ہے رسول اللہ کی بات ہے تو اطاعت بھی لازم ہے, تو پھر سورس بھی تو مانو. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت کنفیوز نہیں, ہاں یہ ویری کنفیوز, ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں. سو اگر آپ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں, یہ بھی سن لیں جلدی سے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بھی آ رہا ہے. اب آپ سنیے کہ میتھڈالوجی کیا ہے. میتھڈالوجی یہ ہے کہ دین اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور سنت کی صورت میں دیا ہے, محفوظ ہے, اجماع تواتر سے مجھ تک پہنچ گیا. دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے. پیغمبر میرے سامنے موجود ہے نہیں ہے, جن کے سامنے موجود تھے ان کے لیے کس درجے اطاعت لازم تھی کہ غلط فیصلہ بھی کر دیں مانیں گے آپ تو دل میں تنگی کے بغیر صدقے دل سے مانیں گے, صدقے دل سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط فیصلہ بھی مانیں گے. رسول اللہ نے کہا میرے احکام کی پیروی نہیں کی تو میں بتا رہا ہوں قرآن ہی کی طرح ہے, میں کھڑا ہوا ہوں زندہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ ہو گئی بات. اور رسول کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی رسول محض منادی بن کے نہیں آتا, الا لیطاع, اس کی اطاعت کی جاتی. ٹھیک ہو گیا, وہی عدالت بن کے آتا, اللہ فیصلہ بن کے آتا. ٹھیک ہے, قرآن سنت رسول نے دے دیے, اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ رسول کی اطاعت بھی کی جائے گی. میں آج 21ویں صدی میں کھڑا ہوں, میرے سامنے تو پیغمبر نہیں ہے نا, نہیں ہے. پیغمبر کی ایک بات مجھ تک پہنچتی ہے, پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد اگر میں اس دین کو مانتا ہوں, قرآن و سنت کا جو دین ہے, تو اس دین نے مجھے بتایا کہ پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی ہے کہ نہیں بالکل کرنی ہے. اطاعت اگر کرنی ہے تو اب اگر میں اس کی کسی بات پر مطمئن ہو گیا ہوں تو میں پہلا کام کیا کروں گا, اطاعت کے لیے پہلا کام کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ پیغمبر کی یہ بات جو علمی طور پر مجھ تک پہنچی ہے, یہ وہ جو دین اس نے مجھے دیا تھا اس کے کس حکم کی اس بات کرتی ہے, اس کی کس بات کی تفصیل کرتی ہے. اسی پیغمبر نے جو دین دیا, اسی پیغمبر نے جو دین جو مکمل دے دیا ہے, جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی. یہ لگتا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے, تو وہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں قرآن و سنت میں, کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, اس دین کمپلیٹڈ دین کی کوئی بات ہوگی نا جو ایکسپلین ہو رہی ہوگی اس کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہے ہمارے استاد کی, اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے, یعنی وہ بات کیا ہے, وہ بات یہ ہے کہ دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی, اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی. دین طے ہو گیا, بالکل طے ہو گیا. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. بے شک, بے شک. یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے, اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی رہتی دنیا تک دین ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے 2 صورتوں میں ہم تک پہنچایا, اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت. ادھر آسان الفاظ میں ایک ایکسپلینیشن کر دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تنہا ماخذ ہیں اس سرزمین میں, قیامت تک آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے انیشیٹو, آپ کا انیشیٹو کیا تھا جب آپ نے بتایا کہ میں دین دے کے جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کا انیشیٹو تھا قرآن. مطلب قرآن انیشیٹو سے مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ان صحابی سے ہمیں قرآن پہنچا, یا 15 صحابیہ سے قرآن پہنچا, یا 100 سے پہنچا. قرآن ہے ہمارے پاس, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, پوری جنریشن کو منتقل کیا, عمل کروایا اگلی جنریشن تک. اسی طرح پریکٹس سنت آپ نے دی. قرآن اور سنت ہمیں دینے کا انیشیٹو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا.
جس میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے. آپ نے اس بات کو ری انفورس کیا. سوری میں ٹائم لے رہا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہمارے تک کال پہنچا, آپ نے ری انفورس کی بات کہ میں جو دے کے جا رہا ہوں دین کے طور پہ اللہ کی طرف سے وہ ہے قرآن اور سنت, میرا انیشیٹو ہے. مان لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ باتیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایک سرکل ڈرا کیا ہے, یہ یار لانا ادھر ذرا کیمرہ, یہ والا, ہاں یہ سرکل ہے قرآن اور سنت. اب یہ میں ادھر ادھر سرکلز بنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں. یہ ہیں وہ روایتیں جو لوگوں نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں تھا, لوگوں نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہ جو اسمال سرکلز ہیں ان کو جب ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو ہم یہ بڑے سرکل کی طرف اس کو پوائنٹ کریں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں. ٹھیک ہے, میں ایروز بنا رہا ہوں فار آر پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز بہت اس بارے میں لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سرکلز کی پوائنٹ کس طرف ہے؟ قرآن و سنت کی طرف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو تھا. تو میں اس کی روشنی میں یہ باتیں سمجھوں گا, نہ کہ ان چھوٹے سرکلز کی روشنی میں یہ بڑی بات سمجھوں گا. کیوں نہیں سمجھوں گا؟ ہاں, 3 وجوہات کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بیان نہیں کی, وہ لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ان سے منسوب کر کے مجھ تک پہنچا دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, یہاں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر مجھے کہیں حسن صاحب یہ دائیں ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا ہوا ہے, اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں. تو میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو میرا ایمان ہی ختم, ایمان ہی ختم, بالکل ٹھیک ہوگی بات. یعنی یہ بات رسول اللہ نے مجھ تک کہہ دی ہے نا, یہ انہوں نے کہہ دیا, مجھ کو میں نے پکڑ لیا. اب میں رسول اللہ سے پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ دینی ہدایت ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ آپ نے قرآن مجید میں جو ہم تک دیا اس میں کہیں بیان ہوا ہے, سنت میں بیان ہوا ہے, یہ میں ان سے پوچھ لوں گا اطمینان قلب کے لیے. لیکن دائیں سے بائیں کرنا تو میرے لیے لازم ہے, لازم ہو گیا. لیکن مجھے کسی راوی نے آ کر یہ بتایا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ کب کو ادھر لے لیں. اب یہ فرق کیا واقع ہوا؟ فرق یہ واقع ہوا کہ جب تک میرا علمی اور عقلی اطمینان نہیں ہوگا یہ کپ یہاں سے یہاں نہیں آ سکتا, بیکاز انیشیٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اب اگلی بات سنیں, میرا علمی اور عقلی اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں رسول اللہ نے بات کہی تھی کہ 21ویں صدی میں ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوں گے, کب دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا, ان کو کہنا بائیں ہاتھ میں پکڑ لو, اطمینان ہو گیا. اب اطمینان کے بعد اگر میں نہیں مانتا تو میں کیا کرتا ہوں, تو میں ان کو رسول کی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کرتا. اب آتے ہیں خلاصے کی طرف. روایتیں, حدیثیں یہ ہیں کیا؟ ہم نے دیکھا صحابہ کیسے پرسیو کرتے ہیں, ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہم نے دیکھا حقائق کی دنیا میں کیا کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین 2 ذریعوں سے ہمیں دیا, قرآن و سنت. یہ جو باتیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, ان میں 20 باتیں ہیں جو سری جھوٹ ہیں. یہ میں نہیں کہتا, محدثین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو پکڑا جو رسول اللہ کی نسبت سے جھوٹی باتیں. امام بخاری نے کتنی روایتیں اکٹھی کی تھیں؟ 20 تو لاکھوں کی تعداد میں تھیں, اور بخاری میں 6-7 ہزار روایتیں, چند ہزار روایتیں ہیں جن کے بارے میں کہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کی. فطری عمل تھا, لوگ بیان کرنا چاہتے تھے, بیان کر دی. دین کا سورس اور ماخذ نہیں تھا. اگر ماخذ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہی اہتمام فرماتے جو قرآن و سنت کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو انیشیٹ کرتے جو قرآن و سنت کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پابند کرتے لوگوں کو جو قرآن و سنت کے لیے کیا. پھر یہ رسول اللہ کے الفاظ میں آتی, یہ رسول اللہ کے الفاظ سے باہر نہیں جا سکتی تھی. کیا آپ نے سنا کہ سیدنا عثمان کے قرآن میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ سیدنا عمر کے قرآن میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ, وہی الفاظ تھے. یا مغیرہ بن شعبہ نے جو سنت پرسیو کی اس میں ان کی نماز مختلف تھی, اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کر دی. نہیں ہوا, یہ لوگوں نے بیان کی. ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یہ. ہسٹوریکل ریکارڈ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہماری آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کہ میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں کہ ہم حدیث پہ کام کر رہے ہیں. اب تک ہم نے 25,000 روایتوں پر کام کیا غامدی صاحب کے تحت. ان کے اس پروجیکٹ میں ایک روایت میں آپ کو کہتا ہوں قسم کھا کر, ایک روایت ابھی تک جتنا ہم نے کام کیا ہے 20 روایتیں ہیں جو علماء کی رد ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں قابل قبول ہیں کیونکہ ان کو سمجھنے کا زاویہ. یہ کتاب ہے غامدی صاحب کی میزان, اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ دین کے 2 سورسز ہیں, قرآن اور سنت, لیکن اس کتاب میں 1200 سے زیادہ حدیثیں ہیں. کیوں؟ گائیڈنگ پرنسپل. اس لیے کہ جو دین ہم نے سمجھا ہے اس کی نسبت سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے آگے, غامدی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ سر تسلیم خم, تو پھر اب آرگومنٹ کا
فریم کیا ہوگا؟ فریم یہ ہوگا کہ ہر بات جو رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوگی پہلے اس کو علم اور عقل کی بساط پہ پورا اترنا ہے، ٹیکنیکلٹیز کی بساط پہ، اسی سائنس کے بساط پہ جو محدثین نے بنائی ہے کہ بھائی یہ بات جس آدمی نے کہی ہے، جس سے سنی ہے، وہ دونوں ایک موقع پہ موجود بھی تھے، یہ جس نے بتائی ہے کوئی لپاٹیا تو نہیں تھا، یہ جس نے بتائی ہے اس کو باتیں یاد بھی رہتی تھیں، وہ دیانتدار آدمی، انہی کے اصولوں پہ کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں دین جو اصل میں موجود ہے، جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، ان کی کون سی باتیں بیان، اور جب ہمیں کون سی ایکسپلینیشن ہوئی ہے یہاں پہ، جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ دین کی ہی ایک بات کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے تو پھر ہمارے لیے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ دین کے وہ سورسز جو ہمیں اللہ نے دیے تھے قرآن و سنت کی صورت میں، وہی صورت کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ ایک میتھڈالوجی، اس میتھڈالوجی کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اور ایک دوسری میتھڈالوجی ہے، وہ میتھڈالوجی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دین دیا قرآن میں، کچھ دین دیا سنت میں، اور کچھ دین لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، ایک کو بتا کر، دو کو بتا کر۔ ان لوگوں میں سے 10 لوگوں کا میں نے رویہ یہ بتایا کہ بعض ڈر کے مارے یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے کہ غلط بات نہ ہو جائے، بعض بالکل ہی بیان نہیں کر رہے، بعض نے کسی موقع پہ بیان کر دیا۔ تو دین کا وہ حصہ جو قیامت تک انسانوں کے لیے لازم وہ لوگوں پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب اچھا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلو کوئی مجبوری ہو گئی ہو، کوئی لوگ نہ ملے ہوں، کوئی کتاب مرتب نہ ہوئی ہو، کوئی اجماع ایمرجنسی میں کہہ دیا ہو، کوئی احکام جو ہے، کوئی اجماع تواتر کا سلسلہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، خبر واحد سے دین اخذ کر لیتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا اہتمام وہاں دین کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ذرا اس بات کو کسی غیر مسلم کے سامنے لے کر جائیں۔ ہم مسلمان تو چونکہ تعصب کی لیٹس پلے دی ادر سائیڈ۔ اوکے، میں اب ایک مسلمان ہوں جو کہتا ہوں آپ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ویسے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ غیر مسلم ہیں۔ نہیں، میں یہ چانس لینا نہیں چاہتا، ایسی مثالوں میں ہر دفعہ غیر مسلم آپ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، انہوں نے آخری دفعہ آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے، آپ کے بنانے والے، میرے بنانے والے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پوچھیں گے نا اچھا کیسے بتایا؟ میں کہوں گا دیکھیں جی ایک کتاب ہے قرآن، کہیں گے ویری گڈ، اور اس کے بعد سنت آپ نے کر کے دکھائی کہ پریکٹس کیسے کرنا ہے، اور یہ آپ نے باتیں خود بتائیں۔ پھر کچھ دین ہے جو دیکھیں نا، یہ تو کچھ دین ہو گیا، پھر کچھ دین کا پارٹ ہے جو احادیث کے اندر ہے، جو کہ بعد میں لوگوں نے آپ کی نسبت سے باتیں بتائیں، اور کچھ صحابہ نے، کچھ نے 30 بتائیں، کچھ نے ہزاروں بتائیں۔ اب میں پہلا سوال کر لوں غیر مسلم کی حیثیت سے، تو یہ بتائیے کہ جب تک وہ باتیں کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی تھیں، امام بخاری یا مسند طیالسی، حدیث کی پہلی کتاب صحیفہ حمام بن منبہ ہے، ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے، اگرچہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہوتی اس کتاب کی اس طرح، پہلی کتاب آگے چلیں 2ری صدی میں، تو وہ جب تک نہیں آئی تھی تو آپ کا دین کہاں تھا؟ دیکھیں اس وقت تک تو لوگوں کو پتہ تھا میموری میں، ٹھیک ہے، آئی ایم پلینگ دی ادر سائڈ، لیکن وہ میموری میں جو تھا وہ لوز بھی ہو سکتا تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا دین کی حفاظت میں کروں گا، اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ دین ہے۔ تو اس لیے جو یہ روایتیں ہیں جو بعد میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھی، کتابوں میں محفوظ کی، اس کی بھی، یہ بھی دین ہے، تو اس کی بھی حفاظت کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اگر اس کی حفاظت کی قسم کھائی تھی تو جس حفاظت کا اہتمام رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے ذریعے شروع کروایا گیا قرآن کی صورت میں، وہ حفاظت اس وقت رسول کی زندگی میں اس کے بارے میں کیوں نہیں اگر حفاظت کی قسم کھائی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے کروانی تھی۔ علمی طور پہ آپ مذہب کو ایکسپلور کرتے ہیں نا، تو یہ 2 سوالات ہیں، 2 سوالات۔ اس کے بعد آپ کا جو مذہب کے اوپر اعتماد ہے نا، میں مسلمان بن جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ مجھے مسلمان عالم کی طرح یہ بات سمجھائیں کہ بھائی ایک بات تو زنا کے بارے میں قرآن میں بتا دی تھی اور دوسری وہاں بتا دی، تو میں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا کہ بھائی یہ ایک آیت ہی بتانی تھی نا آگے، تو وہیں بتا دیتے۔ یہ کیوں کیا کہ ایک شخص کو بتا دی، اس نے اس کو بتائی، اس نے اس کو بتائی، 200 سال بعد امام بخاری نے کتاب میں لکھی، تو دین کی ہدایت مجھ تک پہنچ گئی، اور پہنچی کیسے کہ میں پوسٹ مارٹم کروں گا ان لوگوں کا، ان کے کردار کا، ان کے ایقان کا، ان کے حفظ کا، ان کے اتقان کا، میں دیکھوں گا کہ علمی عقلی طور پر یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یعنی غیر شادی شدہ کے بارے میں آپ نے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، پورے معاشرے نے مجھے ہدایت پہنچا دی، اور شادی شدہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جاؤ، تو بھائی میں کہوں گا پریشانی کیا لاحق ہو گئی تھی؟ یعنی کیا وہ میڈیم موجود نہیں تھا؟ جب وہ میڈیم موجود تھا تو یہ پیرلل میڈیم اگر بطور سورس دینا تھا تو ذرا مجھے بتائیے لا کر۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اے مسلمانوں، بلکہ قرآن کہے، رسول اللہ کیوں کہیں، قرآن مجید یہ بات بیان کرے
کہ دیکھو ہم نے تم تک دین پہنچایا ہے اور دین نبی کی وہ باتیں ہیں، اور جس نے نبی کی بات پوری نہیں پہنچائی فما بلغت رسالہ، جس نے حدیث نہیں لکھی تو وہ قیامت کے دن منافقین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ کام تو پھر قرآن کو کرنا تھا نا۔ تو یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں۔ اب میں آپ کو آگے بڑھ کے آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کانٹرڈکشن سے نکلیں اگر اور صحیح جگہ پر آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو فیلڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ قابل اطاعت بھی بنتی ہیں، اور دین کی جو تفصیلات اس میں بیان ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے لوگوں کی حجت بھی بنتی ہیں، لیکن اس کی پلیسمنٹ صحیح جگہ پر کریں۔ وہ اطاعت کے تقاضے میں تو آتی ہے اگر میں اطمینان پر پہنچ گیا ہوں۔ کوئی شخص کہتا ہے میں اطمینان پر نہیں پہنچا تو اس پر اطاعت بھی لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو سامنے نہیں کھڑے ہوئے، آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، آپ کی بات ہے، آپ نے پرسیو کی ہے، آپ کا فہم اس میں داخل ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کی ہر چیز، ہر بات جس کے اندر کانٹرڈکشن آئے گی تو قرآن پڑھتے ہوئے پہلا اصول کیا تھا؟ حرف آخر، قول فیصل، میزان، فرقان، مہیمن کون بنے گا؟ یہ کتاب۔ تو رسول اللہ کی باتیں آنکھوں کی ٹھنڈک، سروں کا تاج، آپ کی سیرت، اور ہمارے سینے کے جس کو آپ کہتے ہیں راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جانیں، آپ کی حیات کے بارے میں جانیں۔ لوگ عام طور پہ، بہت افسوس کی بات ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں نا حدیث کے منکر ہیں۔ حدیث کے منکر اگر کوئی شخص، یعنی بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوتا ہے اور وہ صحت پر مطمئن بھی ہے، تو میرے نزدیک تو اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عملی طور پر رسول کی اطاعت کا ثبوت نہیں دیا۔ اگر آپ کو کوئی علمی سوال ہے اور آپ اس کو سوال کو کیے چلے جا رہے ہیں تو یہاں اطاعت ابھی لازم نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات، حدیث کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ بالکل، قرآن کی بات ہے جس کی تفصیل کرے گی۔ کوئی انڈیپینڈنٹ عقیدہ، کوئی انڈیپینڈنٹ عمل اگر اس سے ثابت ہونا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دین کے سورس کے طور پہ انیشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور آخری بات کہ آج تک جتنی روایتیں، جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں دین کے فریم میں رکھ کے، ہمارے اہل علم علماء نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی مستقل بالذات، کوئی انڈیپینڈنٹ حکم سرے سے بیان ہی نہیں ہوتا۔